السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پتلی تماشا ایک تفریحی بندوبست ہے جو کہ بڑے ہی قدیم فن ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو قدیم فن جو گندھارا آرٹ کے نمونوں میں بھی آپ کو ملتا ہے وہ یہ پتلی تماشا کا فن ہے۔ تو اس میں کپڑے کی یا پلاسٹک کی یا کچھ اور میٹیریل کی جو گڑیاں بنا کے ان کو دھاگے سے باندھ کے تو نیچے کوئی لکڑی کی طرح کا اڈا ہوتا تھا، اس میں ان کو فکس کر دیا جاتا تھا، اور جو پتلی تماشا کرنے والا ہے، پتلی بازیگر ہے، وہ بڑی مہارت کے ساتھ ایک پردے کے پیچھے کھڑا ہو کے ان پتلیوں کو مختلف طریقے سے نچاتا اور اس کے ذریعے لوگوں کو تفریح بہم پہنچاتا۔ یہ اسکٹس بھی اس کے ذریعے پیش کی جاتے، اس کے ذریعے داستانیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے لوگوں کو پرانی جو کہانیاں ہیں وہ دلچسپ انداز میں پیش کی جاتی ہیں، اور جس طرح کہ انسان کو ہمیشہ سے اس ایسی خیالی رنگ برنگی جو دنیایں ہیں وہ فیسینیٹ کرتی رہی ہیں، تو شروع دن سے لوگ اس میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ 21 مارچ کا دن یونیسکو نے اس پتلی تماشے کا دن مقرر کیا، اور اس دن خاص طور پر مختلف طرح کے جو تہوار ہیں وہ پوری دنیا بھر میں منائے جاتے ہیں، اور ہمارے جو ایشیا کا کلچر ہے اس میں بھی پتلی تماشے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یعنی دیہاتوں میں اور قصبوں میں اور شہروں میں یہ سینما گھروں سے بھی پہلے پتلی تماشے کا بڑا رواج تھا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ٹولیاں جو تھیں وہ جاتی پتلی تماشا گھروں کی مختلف گاؤں اور قصبوں میں، اور لوگوں کو تفریح بہم پہنچاتی، اور کہتے ہیں کہ بادشاہ بھی ان پتلی گھروں سے کام لیتے اپنے ایک پروپیگنڈے کا، جو کہ اس وقت کوئی یہی ذرائع میسر تھے لوگوں کو۔ تو وہ آج مجھے اس وجہ سے یاد آیا یہ پتلی تماشے کی بات کہ ہمارے یعنی جو ترقی پذیر اقوام ہیں ان کی جو حکومت ہے یا ان کا ایک نظام بظاہر بڑا جو ہے نا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی شاید بڑے با اختیار لوگ رہتے ہیں، چاہے فوج ہو چاہے سول حکومت ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ذرا غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بھی ایک پتلی تماشے کا ایک حصہ ہے، جس میں جو پتلی بازیگر کو جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے مناسب نظر آتی ہے وہ اسے ناچنے کا موقع دیتا ہے، اور جب اپنے مطلب کی نظر نہیں آتی تو اس کو منظر سے ہٹا دیتا ہے۔ یعنی اس میں پڑھے لکھے اور نا پڑھے لکھے کی کوئی تخصیص نہیں۔ ہاں، اس میں فرق یہ ہے کہ جس طرح سے ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں، جاپان کو دیکھتے ہیں، چین کو دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے جو تھوڑی سی بھی خود مختاری حاصل کی وہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دیں انہوں نے، اور یعنی خاص طور پر انڈیا کی اگر جب ہم مثال لیں تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ابتدا میں جو نہرو اور گاندھی جی تھے انہوں نے اس بات پہ بڑا کام کیا کہ ان کے ہاں بھی جاگیرداری سسٹم نے اپنی بڑے پنجے گاڑے ہوئے تھے، اور وہاں ریاستیں تھیں، باقاعدہ اسٹیٹس تھی، لیکن انہوں نے شروع میں ہی یہ کام کر لیا۔ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک موقع پہ ایک اپنا وار کر لیا یا موقع پہ اپنا ایکشن دکھا لیا، تو ان انڈیا کے حکومت نے اور ان کے لیڈروں نے یہ کام شروع میں ہی کر لیا کہ انہوں نے جاگیرداری سسٹم کو شروع میں ہی کافی کنٹرول کیا۔ اس کو وہ پوری طرح نہیں کنٹرول کر سکے، لیکن پارشلی بھی جو جاگیرداری سسٹم کا خاتمہ ہوا ہے، یعنی ان کے جو مرکزی علاقے تھے
بڑے بڑے شہر، وہاں یہ نظام اس طرح سے نافذ نہیں ہو سکا، لیکن کیرالہ اور اس طرح کی بہت ساری ریاستوں میں جو جاگیردار تھے ان سے زمینیں لے کے بڑے بڑے جاگیرداروں سے چھوٹے زمینداروں کو دی گئیں، اور ان کو مراعات دے کے تو ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، تاکہ وہ اس طرح سے یعنی چھوٹے زمینداروں کی حوصلہ افزائی جب ہوئی تو انہوں نے بڑا اچھا اپنے ملک کی معیشت میں کردار ادا کیا، اور دوسری طرف یہ جو جاگیردار بڑے بڑے تھے ان کو بھی کنٹرول کرنے کا ایک بڑا اچھا ذریعہ بنی یہ اقدام جو تھا وہ بڑا اس لحاظ سے کہ ان کی یعنی بے لگام جو خود مختاری ہوتی ہے، یا حکومتوں کو یہ لوگ جو ہیں یہ اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا کہ مختلف ممالک میں جہاں جہاں یہ بڑے سرمایہ دار یا بڑے جو جاگیردار تھے وہ بہت جب قوت میں آ جاتے ہیں تو وہ حکومتوں کو ہلاتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی کے فیصلے ان سے کراتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہو سکا۔ جاپان نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے بڑے زمینداروں سے زمینیں لیں سستے داموں، اور چھوٹے زمینداروں کو دی سستے داموں، اور انہیں اچھے بیج اور زراعت کے ٹولز اور آسان قرضے دیے، اور اس طرح سے زراعت میں بھی بڑا انقلاب ان کے آیا، اور دوسری طرف ان کا جو جاگیرداری سسٹم اپنے بہت قوت پکڑنے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بھی کم ہو گیا۔ پاکستان میں یہ بدقسمتی سے بالکل ہی نہیں ہو سکا، تو پاکستان میں یہ نہیں ہو سکا، یعنی شروع سے ہی قائد اعظم جو تھے وہ ایک نڈر لیڈر تھے بلا شبہ بہت زیادہ، اور انہوں نے بیماری کے باوجود اور تھوڑے سے یعنی آزادی کے بعد ان کو تھوڑا سا موقع ملا، لیکن جو بھی ان کے فیصلے ملتے ہیں وہ ایک بڑے لیڈر کے فیصلے ملتے ہیں، اور ان میں بڑی بے باکی اور اخلاص نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے کوئی بڑا لیڈر پاکستان کو میسر نہیں آیا، اور جو لیڈر ایک منظر میں ہمیں نظر بھی آتے ہیں جیسے حسین شہید سہروردی تھے، جیسے ناظم الدین تھے، اس طرح کے لوگ جو خاموشی سے کام کرنے والے تھے، سنجیدگی سے اور اخلاص سے کام کرنے والے تھے، قربانیاں دینے والے تھے، ان کو منظر سے فوراً ہٹا دیا۔ اس جاگیرداروں کے ایک شکنجہ جو تھا اس نے ان کو اوپر ابھرنے نہیں دیا، مخلص کی عادت کو ابھرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی رہی ہے، اور اب بھی یہ اگر ہمارے ملک نے کوئی بہتر کوئی صورتحال دیکھنی ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ کسی طرح سے اس جو جاگیرداری کا جو جن ہے اس کو بوتل میں ڈالا جائے، اور اس یعنی ہوتا کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں جس طرح سے ہے کہ یعنی قومی اسمبلی میں کثیر جو تعداد ہے بہت ڈومینیٹ کرتی ہے، بہت کم تعداد ہے عوامی نمائندوں کی، یعنی جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے قومی اسمبلی میں ارکان، ان کی کسی نہ کسی طرح سے جاگیرداری کے ساتھ نسبت ہے، یا تو خود جاگیردار ہیں یا جاگیرداروں کی بہت ان کے قربت ہے، تو بلکہ زیادہ تر تعداد جاگیرداروں ہی کی ہے، اور وہ کوئی بھی بل ایسا پاس نہیں ہونے دیتے اسمبلی سے جو کہ عوامی فلاح سے تعلق رکھتا ہو، یا ان کے اوپر اس کی کیا کہنا چاہیے، یعنی آپ یہ سوچیں کہ زرعی ٹیکس ہے، یعنی یہ سیدھی سی بات ہے کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کتنا ہونا چاہیے اور کتنا کم یا زیادہ تو بعد کی بات ہے، یہ لوگ زرعی ٹیکس لگنے نہیں دیتے اپنی زمینوں پر، یعنی ان کی اتنی زیادہ زمینیں ہیں کہ گاڑی چلتی رہتی ہے اور ان کی زمینیں ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ ٹیکس اپنی زمینوں پہ نہیں لگنے دیتے، یعنی حکومت سے مراعات لیتے ہیں لیکن حکومت کو کسی طرح کا جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں جیسے بات ہوتی ہے کبھی بلوں کی، پیٹرول قومی اسمبلی کے ممبران کو ملتا ہے، ان کو بجلی کے بل ان کو مفت ملتے ہیں، ان کو گاڑیاں ملتی ہیں، ایسی مراعات پہ جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو ایک دم سے قومی اسمبلی کے ممبران اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی اپوزیشن اور حکومت نہیں رہتی۔ تو یہ بڑا ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے پوری عوام کو جب یہ سمجھ آ جائے گی بات اور وہ طے کر لے گی کہ اس
سسٹم سے کسی طرح سے جان چھڑانی ہے، اور ایک شعور جو ہے وہ عوام میں جب جاگے گا، پوری عوام میں، تو وہ بھٹو نے بھی کہا تھا نا کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے. تو عوام جب کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سپر پاور جو ہے وہ اسے اپنا اثر و نفوذ وہ نہیں دکھا سکتی، اور اسے خاموش ہو جانا پڑتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بڑی طاقتیں بھی اس ہمارے سسٹم کو اپریشیٹ کرتی ہیں، اور وہ یعنی اس بات کو ناپسند کرتی ہیں کہ کوئی ایسا عوامی نمائندہ آئے جو کہ عوام کے حقوق کی بات کرے یا اس کے لیے کچھ کوشش کرتا ہوا نظر آئے. آپ ہسٹری کو دیکھ لیں کہ یعنی جب ایوب خان بھی جب کام کر رہے تھے، انہوں نے کچھ عرصہ کام کیا عوامی فلاح کے لیے، کافی انہوں نے ڈیم بنائے، بند بنائے، نہری نظام انہوں نے بنوایا، اس طرح کے کافی عوامی فلاح کے، لیکن جلدی ان کو امریکن اور اس طرح کی لابیز جو نے گھیر لیا، اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے. اور یہ چیز جو ہے جب لوگوں پہ اشکار ہوئی، ان کے کچھ اس طرح کے اقدامات تھے، فاطمہ جناح کے انتخابات کو نہ ماننا، وہ جیتی ہوئی تھی لیکن ان کو ریگنگ کا نام دے کے تو ان کی جیت کو ہار میں بدل دیا. اور عوام بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، عوام نے سپورٹ کیا تھا فاطمہ جناح کو، تو اس وجہ سے اس چیز نے بہت مایوسی پھیلائی عوام میں. پھر 1 یونٹ کے ذریعے انہوں نے مشرقی پاکستان کے حقوق کو گویا کہ تھوڑا سلب کرنے کی کوشش کی، تو اس چیز نے بہت بڑی بے چینی پیدا کی عوام میں، اور ان کی حکومت غیر مقبول ہو گئی. اور انہیں پھر یعنی غیر مقبول جب اتنا بہت زیادہ کوئی لیڈر ہو جائے تو پھر تو سپر پاورز کو بھی وہ نہیں سوٹ کرتا نا، تو انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر انہیں اپنی خود ہی ریزائن دینا پڑ گیا. اسی طرح سے بھٹو بہت ایک وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایک نابغہ روزگار جیسے ایک ہستی تھے، کہ بہت کریٹیو، بہت زیادہ ڈائنامک، بہت متحرک، اور بڑی ان کے اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں طاقت تھی، اور بڑی وہ بول سکتے تھے، اور انہوں نے بڑے اچھے اقدامات بھی کیے. کچھ نگیٹیو تو باتیں تھیں ان میں، لیکن یہ پھر جب اس طرح کے لیڈر کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ کوئی ان کے مقاصد سے، بڑی طاقتوں کے مقاصد سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی طرح کی بھلائی چاہتا ہے، تو ایسی جو شخصیت ہے اس کو فوراً یہ طاقتیں اچک لیتی ہیں، اور اس کو ایسے جالوں میں پھنساتی ہیں کہ وہ اپنا آپ جو ہے وہ ڈھونڈے نہیں ملتا، اور وہ برکڑا جاتا ہے تقدیر کے ہاتھوں کی یا ایسی طاقتوں کے ہاتھوں. تو یہ نواز شریف کے بارے میں بھی یاد ہے مجھے کہ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے یہ ابتدا میں، یعنی ٹھیک ہے جیسے بھی آئے فوجی طاقتوں کے ہاتھوں آئے، لیکن دیسی لوگ انہیں سمجھتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے امنگوں کے ترجمان ہیں، اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، بہت زیادہ ان کو اکثریت سے جتوایا، 2/3 اکثریت سے بھی جیتے ہیں یہ. لیکن پھر یہ یعنی تجارت جو تھی نا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ جو خلیفہ بنے، جو حکمران بنے، اس کو اپنا یعنی کاروبار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ایک یعنی دنیا کا بھی دستور میں ہے یہ کہ یعنی جب کوئی حکمران ہو تو اس وقت وہ کوئی چاہے پبلک ہولڈر ہو جائے، پبلک سیٹ اس کو مل جائے بڑی کوئی، تو اس وقت اسے کوئی پھر کاروبار نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ اس سے وہ کیا کہتے ہیں انٹرسٹ کانفلکٹ اور اس طرح کی چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. تو لیکن نواز شریف جو ہیں انہوں نے بہت اپنی امپائر کھڑی کر لی، دیکھتے ہی دیکھتے جو ان کی قومیائی گئی تھی، ان کی کمپنی اور ان کے کارخانے، وہ تو ان کو ملے ضیاء الحق کے دور میں، لیکن یوں بجلی کی صورت سے ان کے کاروبار نے ترقی کی. ملک نے تو کوئی بہت ہی چونٹی کی رفتار سے ترقی کی ہوگی، لیکن ان کی اپنی جو تجارت تھی اور ان کا جو کاروبار تھا، بہت برطانیہ نے ان کو دعوت دی جی کہ آپ بڑے ہونہار سپوت ہیں تو آئیں ذرا، تو وہاں انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی، انڈیا میں کی انہوں نے. تو یہی وجہ ہے کہ اب وہ نواز شریف جو ہیں وہ چاہیں بھی تو وہ اپنی دیس کے بارے میں یعنی بات نہیں کر سکتے. ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کے یعنی اکنامیکل انٹرسٹ ہیں، ان کا گھر ہے وہاں، کیا نام ہے،
انگلینڈ میں، تو پھر امریکہ والوں نے ان کو اپنے وہ کیا کہتے ہیں تربیت دی ایسی کہ وہ اب عوام پر ان کا چہرہ آشکار ہو چکا ہے کافی لوگوں پر، اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ اب ہمارے کام کے نہیں رہے۔ اور میرا خیال ہے کہ سپر پاورز پہ بھی یہ اچھی طرح سے آشکار ہے کہ یہ جو گروپ ہے شریف زرداری، یہ سارے ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ آب و ہوا تو ایسی بن رہی ہے کہ ان سے کوئی جیسے جلدی جان چھڑانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن آگے کیا ہونا ہے اب ایز عوام کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ جو بھی لیڈر دلیر ہو، بے باک ہو کے فیصلے کر سکے، قوم و ملک کے مفاد کے لیے، حقیقی مفاد کے لیے، جو ایک زبانی نہ کہ حقیقی مفاد کے لیے فیصلے کر چکے، ہم عوام ظاہر ہے اس کے ساتھ ہوں گے، اسے اس یقین کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اسے اپنے وہ اکیلا بھی ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونکے گا، تو یہ بھی انہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی اپنے ساتھ کوئی ایسے لوگوں کو رکھیں جو کہ واقعی مخلص ہوں، کچھ ایسی جماعت کو رکھیں، کوئی ایسے لوگوں کو ساتھ رکھیں جو کہ ملک کے لیے کچھ کرنے کی حوصلہ رکھتے ہوں اور اخلاص رکھتے ہوں، درد رکھتے ہوں، اپنی ذات سے بڑھ کے کچھ کرنے والے ہوں۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ قوموں کو کی نیا کو پار لگاتے ہیں۔ تو ہم بھی ایسے ہی کسی نڈر دلیر لیڈر کی تلاش میں ان کے لیے تمنا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی عزت و آبرو بخشے اور ہمیں بھی دنیا میں سرخرو کرے۔